ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بتانے والا ہوں کہ جس میں شیطان نے ایک نیک اور پرہیزگار شخص سے کس طرح زنا کروایا۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص رہا کرتا تھا جو بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار تھا، اور اس کے خانقاہ کے پاس میں ایک ایسا گھر تھا جس میں ایک بہن اور 3 بھائی رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی کام کی وجہ سے ان تینوں کو گھر سے باہر جانا پڑا۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی بہن کو کہاں چھوڑ کر جائیں، تو ان کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس عابد کے پاس رکھا جائے، کیونکہ وہ عابد بہت ہی زیادہ بھروسے مند تھا، وہ بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار تھا۔ ان تینوں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا ہے۔ اب وہ تینوں اپنی بہن کو ساتھ میں لیتے ہیں اور اس عابد کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ عابد سے کہنے لگتے ہیں کہ ہم کسی کام کی وجہ سے باہر جا رہے ہیں، تو آپ ہماری بہن کو اپنے پاس رکھ لیں، جب ہم لوٹیں گے تو لوٹتے ہوئے اسے واپس لے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی وہ عابد منع کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اب وہ تینوں بھائی ضد کرنے لگتے ہیں، کافی زیادہ اصرار کرتے ہیں۔ وہ عابد مان جاتا ہے اور اپنے خانقاہ کے پاس میں ایک کمرے میں اس لڑکی کو جگہ دے دیتا ہے، اور روزانہ وہ عابد اپنے کمرے کے دروازے پر کھانا رکھ دیتا، وہ لڑکی آتی اور کھانا لے جاتی۔ ایسا ہی کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ پھر شیطان اس عابد کے پاس آتا ہے اور اسے بہکانے لگتا ہے کہ وہ لڑکی باہر آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی باہر والوں کی نظر اس پر پڑ جائے، تو بہتر یہ ہوگا کہ تم کھانا اس کے کمرے تک پہنچا دو، اور یہ تو ثواب کا کام ہے۔ اب وہ عابد یہ سن کر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ روزانہ اپنے دروازے کی بجائے اس کے کمرے تک کھانا پہنچانے لگا۔ جب کچھ دنوں تک یہ چلتا رہا تو شیطان پھر اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ کیوں نہ اس لڑکی کو تسلی دی جائے، کیونکہ وہ اکیلی ہے اور پریشان رہتی ہوگی، تم اس سے کچھ بات چیت کر لو گے تو اسے بہتر لگے گا۔ اب وہ شیطان کے وسوسے اس کے دل پر اثر کرنے لگتے ہیں۔ اب وہ عابد سوچتا ہے کہ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ روزانہ اس کے کمرے میں جا کر اس سے بات چیت کرنے لگتا ہے۔ جب کچھ دن گزر جاتے ہیں، جب اس کی خوبصورتی کو وہ عابد دیکھتا ہے تو اس کے دل میں شیطان دوبارہ وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اس سے زنا کر لیا جائے۔ اب وہ عابد اس لڑکی سے زنا کر بیٹھتا ہے۔ جب زنا کرتا ہے تو اس زنا سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اب شیطان دوبارہ آ کر اس عابد سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے کیا کر دیا؟ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا تمہاری عزت کا؟ کیوں نہ تم اس بچے کو جان سے مار کر اسے قتل کر کے دفنا دو، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب وہ عابد سوچتا ہے ہاں ٹھیک ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے وہ عابد دفنا دیتا ہے، اور دفنانے کے بعد شیطان پھر اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم نے اس بچے کو تو دفنا دیا، لیکن اگر اس کے بھائی یہاں پہنچیں گے تو یہ لڑکی ان سے یہ سب کچھ بتا دے گی، کیوں نہ تم اسے بھی قتل کر کے یہاں دفنا دو۔ اب وہ اس شیطان کے کہنے کے مطابق وہ عابد اسے بھی دفنا دیتا ہے۔ دفنانے کے بعد وہ خانقاہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ تینوں بھائی لوٹتے ہوئے اس عابد کے پاس جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں اپنی بہن کے بارے میں۔ تو عابد کہنے لگتا ہے کہ تمہاری بہن کی موت ہو گئی ہے، کسی علت کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے۔ اب ان تینوں کو اس پر بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ سوتے ہیں تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آ کر یہ ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ جب تینوں اٹھتے ہیں تو بڑا بھائی کہنے لگتا ہے کہ نہیں، یہ شیطان کا کام ہے، وہ ہمیں بہکانا چاہتا ہے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کی چھان بین ضرور کروں گا۔ اب وہ جاتا ہے، جا کر اسی جگہ پر جس کے بارے میں شیطان نے بتایا اس کو کھودتا ہے، تو وہاں دیکھتا ہے کہ ہاں، اس کی بہن کی لاش اور ایک چھوٹے سے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ پھر اس عابد کو جب پوچھا جاتا ہے تو وہ اقرار کر لیتا ہے۔ اب اس عابد کو سولی پر چڑھانے ہی والے تھے کہ اتنے میں شیطان آتا ہے اور اس عابد سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ میری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی جان بچاؤ تو میرے لیے تم سجدہ کرو، اگر تم سجدہ کرو گے مجھے تو میں تمہاری جان بچا لوں گا۔ اب وہ عابد کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ عابد اس شیطان کو جیسے ہی سجدہ کرتا ہے تو وہ شیطان کہنے لگتا ہے اللہ کی پناہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور یہ کہہ کر وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ شیطان ہمیں بہکانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمارا ایمان چھیننے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔